ڈاکٹر صاحبہ کو ہم نے تکلیف تو اس لیے دی تھی کہ ہم نے الیکشن کے ریفارمز کے اوپر بات کرنی تھی. کل سے ان سے ٹائم لیا ہوا تھا تو آج یہ کیونکہ بام شیل پھٹ گیا بات ان سے ہم الیکشن ریفارمز پہ ہی ایز پرومسڈ کریں گے. میں صرف بریفلی ضرور ان سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ بھی کابینہ کی حصہ تھیں جہاں پہ یہ سائفر کا سارا کیس بنایا گیا کہ جی وہاں پہ لہرایا گیا اور یہ نہیں ہوا کس نے کیا کہا. تو ڈاکٹر صاحب بریفلی اگر اس پہ آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ یہ کیا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ عامر صاحب. ایکچولی میں بھی آج ذرا ٹی وی سے دور ہی رہی تھی تو یہ چیزیں میں بھی فالو نہیں کر سکی, پر ابھی میں آپ کی کنورسیشن جو سن رہی تھی اس سے ہی میں نے کچھ اندازہ لگایا ہے. بٹ جہاں تک ہے بہتر تو یہ ہوگا کیونکہ جو ان کی کچن کیبنٹ تھی, ہم تو ایک الائڈ پارٹیز تھے اور جو میری منسٹری تھی وہ اس قسم کی تھی کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کہ میرا زیادہ سپورٹس اینڈ صوبوں کے بیچ میں سی سی آئی کی طرف میرا زیادہ فوکس تھا. تو ان سارے میٹرز کو وہ اپنے کلوز جو بھی ایڈز تھے ان سے ہی ڈسکس کرتے تھے. تو اس کے لیے تو بیسٹ لوگ وہی ہوں گے جو پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لیڈرشپ تھی, کچن کیبنٹ تھی, اور وہ آپس میں ان کا کہ وہ بہتر ان ساری چیزوں کا بتا سکیں گے جن سے یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں. ہم سے تو یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہی نہیں تھیں, اس لیے میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکوں گی. اور جہاں تک اعظم خان صاحب بھی وہ کرتا دھرتا یقیناً تھے, لیکن یہی ہے کہ ابھی بس جو آپ لوگوں کی کنورسیشن سے ہی میں اندازہ ایک کر رہی ہوں, اور جو ان کی آڈیو کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے, اور وہ تو چیزیں خود ان کے ہی اگینسٹ جاتی ہیں. پر بہرحال اس کو تو میں جب تک دیکھ نہ لوں اور اس کو بہتر طریقے سے فالو نہ کر لوں تو میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. وہ تو ہم بھی نہیں کامنٹ کرنا چاہ رہے مگر ہماری مجبوری ہے کیونکہ ابھی سارا ہوا بھی ہے, نہ وہ بیان آیا ہے, نہ ان کو سامنے لایا گیا ہے, نہ مجسٹریٹ کا پتہ ہے, نہ کیس کا پتہ ہے. بہرحال ہماری مجبوری ہے کیونکہ یہ ایک ہم حالانکہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے مگر پھر بھی بات تو کرنی پڑتی ہے. پر میں ذرا کوئکلی آپ سے کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ سارا جو یہ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے یہ گھوم پھر کے اس کا جو نقطۂ عروج ہوگا وہ الیکشن ہے, اور الیکشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کن حالات میں کن قوانین میں رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے. اور ایک چیز جو یہ اچھی ہے کہ ریفارمز کے اوپر بات ہو رہی ہے, ذرا ہمیں بتائیں, آپ اس کا حصہ ہیں کہ یہ آپ کو یہ اس سے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نیک نیتی سے کیا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنڈا ہے, کوئی اعتراضات ہیں آپ کے بھی؟ جی بہت شکریہ, آپ نے پہلے تو بالکل صحیح کہی, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ریفارمز ایکچولی ہونی چاہیے ابھی, کیونکہ یہ ان کیمرہ سیشن ہے تو میں شاید اس کے زیادہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکوں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے کہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو نمائندگی ملی ہے, اور اس لحاظ سے کہ میں اپنا رول ادا اور ہمارے پارٹی کے جو کنسرنز ہیں وہ میں ریز کر رہی ہوں یہاں. تو ابھی تک تو جس طرح چل رہا ہے یقیناً ایک کچھ اعتراض مجھے ہیں, کچھ چیزوں پہ میں ڈس ایگری کر رہی ہوں, پر حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنے. تو وہ کیونکہ یہ بھی اس کا ایک نقص تو ایک بہت بڑا ایک اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ بہرحال جیسے بھی حالات میں ہے پاکستان کی انتخابی طور کے اوپر پچھلے الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے اور وہ نیشنل اسمبلی میں مسنگ ہے. تو جب ایک سب سے بڑی پارٹی مسنگ ہوتی ہے تو اوتھینٹسٹی میں تو فرق آ جاتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ بالکل قوانین تو پہلے بھی الیکشن کمیشن کے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور بھی یہ سارے ایگزسٹ کرتے ہیں, اصل بات ہے امپلیمنٹیشن کا, نیت کا, اور وہ جنہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے ان کا ہے. جو اب تک نگران گورنمنٹ کا پنجاب میں اور کے پی میں ہم نے حال دیکھا اور جو الیکشن کمیشن کا رویہ رہا ہے اس سے تو کوئی زیادہ امید نہیں ہوتی کہ یہ فیئر الیکشن ہو جائیں گے, آپ جتنی مرضی ترامیم کر لیں قوانین میں. میرا یہ فیلنگ ہے, آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ جی بالکل, کہ اگر جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا تب تک نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کمیٹی میں سینیٹر علی ظفر صاحب کی نمائندگی ہے,
اور لیکن انہوں نے صرف ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے. اچھا ہوتا کہ وہ اپنی اچھی پارٹیسپیشن رکھتے اور اس میں اپنی تجویز دیتے, اور انہوں نے ایک دن اٹینڈ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی رائٹنگ میں بھیجیں گے. ایز فار ایز میرا تعلق ہے, دیکھیے کہ ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں جس طرح لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز ہوئی ہیں, اور اس میں جس طرح کا رول رہا ہے اس کے لیے نہ صرف میں بلکہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, چاہے جماعت اسلامی ہو اور ڈفرینٹ پارٹیز کے بہت زیادہ اختلاف ہیں. تو وہ سب چیزیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر خوش اسلوبی سے اس جگہ پہ اس فورم میں ایڈریس کر لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو میں نے کافی ریز کی ہیں باتیں, اور میں امید کرتی ہوں, میری توقع ہے کہ یہ ان چیزوں کو, میری گریوینسز کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ اس وقت جو بھی ہماری شکایات تھیں الیکشن کمیشن سے اور ہم نے جو بھی بنا کے بھیجے, کمپلینٹس بھیجی, کسی ایک کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی الیکشن فیئر ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہوں, تو آپ سب کا موقف لیجئے اور حقیقی ریفارمز ہونی چاہیے, انتخابی اصلاحات حقیقی بنیاد پر ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. صرف یہ ضرور کہوں گا کہ علی ظفر شاید اسی لیے میٹنگز میں نہیں بیٹھے کہ ان کو پتا کہ یہ قانون بننے کا اور ترامیم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. جی بالکل, کہ اگر جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا تب تک نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کمیٹی میں سینیٹر علی ظفر صاحب کی نمائندگی ہے, اور لیکن انہوں نے صرف ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے. اچھا ہوتا کہ وہ اپنی اچھی پارٹیسپیشن رکھتے اور اس میں اپنی تجویز دیتے, اور انہوں نے ایک دن اٹینڈ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی رائٹنگ میں بھیجیں گے. ایز فار ایز میرا تعلق ہے, دیکھیے کہ ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں جس طرح لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز ہوئی ہیں, اور اس میں جس طرح کا رول رہا ہے اس کے لیے نہ صرف میں بلکہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, چاہے جماعت اسلامی ہو اور ڈفرینٹ پارٹیز کے بہت زیادہ اختلاف ہیں. تو وہ سب چیزیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر خوش اسلوبی سے اس جگہ پہ اس فورم میں ایڈریس کر لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو میں نے کافی ریز کی ہیں باتیں, اور میں امید کرتی ہوں, میری توقع ہے کہ یہ ان چیزوں کو, میری گریوینسز کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ اس وقت جو بھی ہماری شکایات تھیں الیکشن کمیشن سے اور ہم نے جو بھی بنا کے بھیجے, کمپلینٹس بھیجی, کسی ایک کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی الیکشن فیئر ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہوں, تو آپ سب کا موقف لیجئے اور حقیقی ریفارمز ہونی چاہیے. انتخابی اصلاحات حقیقی بنیاد پر ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. صرف یہ ضرور کہوں گا کہ علی ظفر شاید اسی لیے میٹنگز میں نہیں بیٹھے کہ ان کو پتا کہ یہ قانون بننے کا اور ترامیم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اگر نیت ہی خراب ہو اور الیکشن کمیشن اس رول کو ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو